لائف میں ایک بہت خوبصورت بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی جماعت بنائی تھی کہ جو پوری امت کے لیے کہیں نہ کہیں قابل تقلید ہے۔ اگر کوئی امیر ہے امت میں آنے والا تو اس کے لیے بھی اگزامپلس موجود ہیں، اگر کوئی غریب ہے اس کے لیے بھی اگزامپلس موجود ہیں، کوئی زیادہ اہل و عیال والا ہے اس کے لیے بھی اگزامپلس موجود ہیں، تو بالکل مسکین ہے اس کے لیے بھی اگزامپلس موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، چونکہ ان کی لائف میں مختلف ڈائیورسٹیز پائی جاتی ہیں، تو اسی طرح یہ خوبصورتی ہے کہ امت کا ہر طبقہ صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ تو انہی صحابہ میں ایک اور صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور جو کہ پائنیئرز میں سے ہیں، کہ وہ صحابہ جو کہ شروع میں ایمان لے کر آئے تھے ان میں سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو جیسے ہی ایمان لے کر آئے اگلے ہی لمحے سے دعوت کا اور تبلیغ کا کام انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ تو اس لیے بہت سارے بڑے بڑے اکابرین صحابہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت دینے پہ مسلمان ہوئے تھے، and حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ was one of them۔ یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر دین سے متاثر ہوئے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بیسیکلی بزنس مین تھے، اور شروع میں بہت زیادہ امیر نہیں تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو بہت ینگ ایج میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کاروبار کرتے گئے تو یہ کاروباری فن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست دیا تھا، یہاں تک کہ جب ہجرت ہوئی ہے بہت سارے صحابہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں، تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نہیں ستایا، بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن ایک شرط پہ کہ آپ کا جتنا مال ہے اور جو کچھ ہے وہ آپ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر جائیں گے۔ تو چونکہ اتنا مال تھا، اتنی ویلتھ تھی، تو انہوں نے ایسی کنڈیشن رکھ دی کہ ٹھیک ہے اگر جانا ہے تو جائے، لیکن ان کے مال پہ ہم قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ ڈیسیجن تھا جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے تمام کاروبار، تمام ایسٹس، سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ گئے۔ اب کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان ویل سیٹلڈ ہو، ادھر اس کے بزنس ایسٹس ہوں، بزنس کا پورا ایک سرکل ہو، تو اس کو چھوڑ کے جانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، بیانات سننے کے لیے، یا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، تو فوراً ہمارے سامنے ہماری دنیا کے سیکریفائسز آ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سیکریفائس دینا پڑے گا، وہ سیکریفائس دینا پڑے گا، کیسے دیں گے؟ جبکہ آپ صحابہ کی لائف کو دیکھیں تو کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے سیکریفائس نہ کیا ہو۔ تو ہر موقع پہ صحابہ جو تھے وہ سیکریفائس کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس وقت تمام مال دولت، تمام بزنس ایسٹس وہ چھوڑے اور مدینہ منورہ ہجرت کی۔ تو بڑی انوکھی ہجرت تھی۔ ویسے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، لیکن ان کے پاس چونکہ مال اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں تو اس لیے ان کی جو قربانی تھی اس دور میں وہ بھی بہت بڑی تھی۔ تو جب یہ مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھائی چارہ قائم کیا تھا، یعنی کہ مہاجرین میں اور انصار میں بھائی بھائی بنائے تھے آپس میں۔ تو ایک انصاری صحابی تھے سعد بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی بہت امیر تھے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ بنایا تھا. تو اس لیے کیونکہ دونوں امیر تھے، دونوں کا ایک لیول تھا، تو اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ بناتے وقت بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. تو جب ان کا بھائی چارہ قائم ہوا تو حضرت سعد بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی کہ عبد الرحمن آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں پہ مدینہ کے امیر لوگوں میں سے ہوں، تو اس لیے میری جتنی دولت ہے اس میں سے آدھی آپ کی، اور اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، تو جن کے بارے میں آپ کہیں میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ ان سے نکاح کر دیں. تو اتنا انصار نے ایسی قربانیاں دی تھیں کہ جس کی مثال ہیومن ہسٹری میں نہیں ملتی. یعنی کہ آج کے دور میں ہم سوچیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ فرام نو ویئر ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ بنایا تو ایسی محبت تھی، چونکہ یہ محبت اللہ کے لیے تھی، کہ اپنا سب کچھ آدھا آدھا کر دیتے. سبحان اللہ، کیا عجیب سیکریفائس تھا. اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کی نظر آخرت پہ ہو اور دنیا کی اس کی نظر میں اہمیت نہ ہو. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے آج کے دور میں ہمیں یہ چیزیں امپاسبل لگتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر دنیا بیٹھی ہوئی ہے نا، ہمیں تو پل پل دنیا کی فکر ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ بھی بڑے خوددار صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ کا مال اور آپ کے گھر والے آپ کو مبارک ہو، آپ بس ایسا کریں کہ مجھے مارکیٹ کا رستہ بتا دیں، بس مجھے یہ بتا دیں کہ مارکیٹ کہاں پہ. تو انہوں نے بتا دیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں مارکیٹ میں گئے اور وہاں سے بالکل چھوٹے لیول سے کاروبار سٹارٹ کیا. جیسے ہی کاروبار سٹارٹ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت دی، تو فوراً ہی انہوں نے پھر ایک زمین خرید لی، ادھر ایگریکلچر سٹارٹ کر دیا، اور اس کے بعد ان کے مال میں برکت ہوتی گئی. جیسے ہی کچھ مال جمع ہوا تو انہوں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی. اچھا، ان کے نکاح کا واقعہ بھی بڑا مزے کا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے خاص قسم کی خوشبو لگائی ہوئی تھی اور اس طرح گزر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن، یہ کیا آپ نے خاص طرح کی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد. اچھا، آج کے دور میں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کر لے اور پتہ چلے تو پہلے 10 قسم کے تانے ہوتے ہیں، ہمیں بتایا نہیں، ہمیں بلایا نہیں، ہمیں یہ نہیں کیا، ہمیں وہ نہیں کیا، خود سے کر لیا. تو 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں صحابہ کے اندر سادگی کیسی تھی کہ انہوں نے نکاح کر لیا سمپل. کوئی انہوں نے یہ نہیں کہ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب صحابہ کو کوئی بھی نہیں تھا، تو اتنی سادگی میں نکاح کیا کہ ان کو بھی نہیں بلایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مائنڈ نہیں کیا کہ جی آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا. اب حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے، لیکن فرمایا، ایک تو مبارکباد دی اور پھر کہا کہ عبد الرحمن آپ ولیمے کی سنت پوری کریں. ولیمے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ ولیمہ بھی کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، ان کے مال میں اور اس میں برکت کی دعا دی. دیکھیں انہوں نے کتنی سادگی سے معاملہ کیا، کتنی سادگی سے نکاح کیا. ایک آپ ان کی سادگی دیکھیں، اور دوسری طرف آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں اور ان کی معاشرت دیکھیں اور ہمارا حال دیکھیں. ہمارا کوئی قریبی ایسی شادی کر لے تو ہم خوشی کے بجائے تانے دیں گے کہ ہمیں بلانا تم نے گوارا نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کیسا تھا، کیسا خوبصورت معاملہ تھا. تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تو ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ امیر یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو کمپیٹ کرتے تھے. یعنی کہ
اور ایک موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے ان کا قافلہ دیکھا، تو 1,000 اونٹوں کا بھی قافلہ ہوتا تھا، ان کا اتنا بڑا قافلہ آتا تھا تجارت کا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے کہا کہ ماشاء اللہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، تو اتنا مال اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ برکت کی دعا ملی ہوئی تھی، تو فرماتے تھے کہ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاؤں گا نا تو نیچے سے کوئی سونا چاندی نکل آئے گا۔ کہتے ہیں نا کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا ہو جاتی ہے، تو یہ معاملہ تھا ان کا۔ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو برکت دی، اور ایک ایک دن میں، اور خرچ پھر اتنا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایک ایک دن میں 30 غلام آزاد کر دیا کرتے تھے، کثرت سے مسلمانوں پہ خرچ بھی کرتے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بڑے کامیاب بزنس مین۔ تو ایک موقع پہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے کاروبار کے کیا اصول ہیں، بڑی عجیب بات بتائی، فرمایا کہ میرے 4 اصول ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ میں ادھار پہ مال نہیں اٹھاتا، یعنی کہ جو میں مال اٹھاتا ہوں تو میں ادھار پہ نہیں کرتا، میں کیش پہ مال اٹھاتا ہوں، جتنی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق مال اٹھاتا ہوں۔ دوسرا اصول فرمایا کہ آگے جو میں مال دیتا ہوں، جو میں سیل کرتا ہوں، وہ بھی میں ادھار پہ نہیں کرتا، کیش پہ دیتا ہوں۔ پھر تیسری چیز بتائی کہ میں مال کبھی ذخیرہ نہیں کرتا، سٹاک نہیں کرتا۔ جیسے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے نا کہ مال لے کے جمع کر لیا کہ جب اس کی پرائس جب وہ مہنگی ہوگی تو سیل کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ میں کبھی ذخیرہ نہیں کرتا، یعنی کہ لالچ میں نہیں پڑتا، بس جیسے آتا ہے اس کو سیل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی چیز کہ میں اپنی چیز کا عیب کبھی نہیں چھپاتا، جس کو بھی سیل کرنی ہوتی ہے تو عیب بتا کے سیل کرتا۔ اب یہ چاروں اصول یہ ہیں کہ آج کل مارکیٹ میں یہ ان میں سے اب چاروں پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بہت سارے مسائل کی جڑ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ادھار پہ مال لے لیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، پھر پیمنٹس نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر کیلکولیشنز خراب ہو رہی ہوتی ہیں، پھر سود بھی بیچ میں شامل ہو رہا ہوتا ہے، پھر اسی طرح لوگ لالچ کرتے ہیں تو تب بھی نقصان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عیب تو عیب ہو بھی تو لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے میں نے کبھی اپنی چیز کا عیب نہیں چھپایا، ہمیشہ بتا دیا کرتا تھا، اس لیے لوگوں کو ٹرسٹ ان پہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح یہ بزنس کیا کرتے تھے، اور کثرت سے مسلمانوں پہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ اس میں ڈونیشنز دیں، تو بڑے بڑے صحابہ نے ڈونیشنز دیے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے آئے، اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی بہت ڈونیشنز دیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے سونے کی تھیلی بھر کے، بڑی جو بوری ہوتی ہے نا اس میں سونے کے سکے بھر بھر کے لیے، اتنا سونا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے محسوس ایسے ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ اللہ نے اتنا مال دیا، پھر اسی طرح سے مال اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے۔ تو مال کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ ان کا جو مال تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے دل میں نہیں تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مال جو ہے نا وہ ہاتھ میں نہیں ہوتا، دل میں ہوتا۔ تو اس کی مثال اللہ والے ایسے فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا اس کی مثال پانی کے جیسی ہے، اور دل جو ہے اس کی مثال کشتی کے جیسی ہے۔ تو اگر پانی جو ہے وہ کشتی سے باہر رہے تب تو وہ کشتی کو فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو دنیا کا مال پیسہ ہوتا ہے، اگر تو یہ آپ کے دل میں جگہ نہ پکڑے تب تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے،
اور اگر دل میں جگہ پکڑ جائے تو پھر نقصان دہ۔ اب یہ لیٹمس ٹیسٹ کیسے ہوگا کہ مال جو ہے نا وہ دل میں ہے یا دل میں نہیں ہے؟ تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر اس مال پیسے کی وجہ سے آپ عبادات میں اور اپنے دین میں تعلق اللہ میں سستی کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ جو مال ہے یہ دل میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ اور اگر یہ مال جو ہے یہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس کی وجہ سے سستی نہیں کرتے اور اللہ کے رستے میں کثرت سے خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ مال تو ہے لیکن دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ حضرات جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کثرت سے مال دیا تھا، لیکن حال ان کا یہ تھا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مال زیادہ ہوتا ہے تو انسان مرنے سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا مرنے کا، obviously مال اتنا ہے جو چاہے انسان وہ کرتا ہے، ہر کام اس کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ انسان کے اندر سے جو مرنے کا ڈر ہوتا ہے نا وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جس کا دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کے لیے مرنا آسان ہے۔ جبکہ یہ حضرات جو تھے اتنا مال ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، کثرت سے جہاد میں شریک ہوتے تھے اور فرنٹ لائن پہ لڑتے تھے۔ دوسری چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں، اگر آج کے دور میں مال آتا ہے انسان کے پاس تو ایک اور چیز آتی ہے کہ عبادات کے اندر سستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ ان حضرات کا حال یہ تھا کہ اتنا مال ہونے کے باوجود یہ فرنٹ پہ جو کہتے ہیں نا پہلی صف کے نمازی، پہلی صف کی عبادات کرنے والے، یہ ان میں سے تھے۔ تو ایک موقع پہ جب فجر کی نماز کا وقت تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کسی وجہ سے شاید پانی نہیں مل رہا تھا یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ تھوڑا سا لیٹ ہو رہے تھے، تو صحابہ کو خدشہ ہوا کہ نماز چلی نہ جائے، تو صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا کہ آپ جماعت کروا دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آگے ہوئے، انہوں نے فجر کی نماز کرائی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور وہ نماز میں شامل ہو گئے۔ تو جب سلام پھیرا تو صحابہ ڈرنے لگے کہ اب ہمیں کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے کہ ہم سے کچھ غلطی تو نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو انہوں نے اس کی تائید کی ہے، فرمایا کہ آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا، نماز کا وقت جا رہا تھا تو اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو ان کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک رکعت نماز بھی پڑھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھی تو کیا مقام ہوگا۔ پھر اسی طرح غزوہ احد کے موقع پہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے تو دیکھا کہ کفار کا ایک گروہ تھا جس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہ حملہ کر دیا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اکیلے لڑ رہے تھے۔ تو کہتے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا تو اس لیے میں وہاں سے آگے نکل گیا۔ تو جیسے ہی میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کا کیا حال ہے، کدھر ہے وہ؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ اکیلے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ کچھ کفار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، وہ اکیلے نہیں لڑ رہے، ان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی ہیں جو لڑ رہے ہیں، تو جاؤ جا کے ان کی خبر لے کر آؤ۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں پھر وہاں سے نکلا اور اس جگہ جہاں میں گیا تو دیکھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تلوار لے کے کھڑے ہیں اور سارے کفار جو ہے نا وہ ڈھیر ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے جا کے پوچھا کہ ان سب کو آپ نے مارا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، دو کو تو میں نے مارا ہے، باقی تین جو ہے نا یہ پتہ نہیں کسی اور کوئی کسی اندیکھے بندے نے مارا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے بات سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ فرشتے لڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا ان صحابی کا کہ جن کے ساتھ فرشتے لڑ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت تھی تو ان کا قافلہ 700 اونٹوں پہ لدا ہوا آیا،
تو ایسے مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے کہ ان کے قافلے کے ان کا قافلہ دیکھ کے لوگ پہچان جاتے کہ عبد الرحمان کا ہی قافلہ ہے۔ ایک تو قافلہ بڑا اتنا ہوتا تھا، دوسرا پھر یہ مسلمانوں کو تقسیم بہت کرتے تھے، دیتے بہت تھے۔ مدینہ منورہ کے اکثر صحابہ ایسے تھے، بلکہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جو جن کا جو بزنس چل رہا تھا وہ ان کے مال کے تھرو چلا کرتا تھا، اتنے بڑے تاجر۔ اور اسی طرح عبادات کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا تھا فجر کی نماز میں، تو اس وقت جیسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرے تھے تو ان کی جگہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ آگے ہوئے تھے کہ جنہوں نے پھر وہ نماز کمپلیٹ کی۔ تو دو چیزیں یہاں سے آپ کو اور پتہ چلتی ہیں کہ نمبر ایک کہ اتنے مالدار صحابی لیکن پھر بھی پہلے صف کے نمازی تھے، ان کے مال نے ان کو سستی میں نہیں ڈالا کہ جیسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرے ہیں تو فوراً بالکل پیچھے وہی کھڑے تھے اور آگے بڑھ کے انہوں نے نماز پڑھائی۔ اور دوسرا نماز کی اہمیت کہ دیکھیں امیر المؤمنین کو پر حملہ ہو گیا ہے اور ان کو چاقو لگے ہیں، لیکن پھر بھی پہلے صحابہ نے نماز کمپلیٹ کی، اس کے بعد اس کو پکڑا۔ تو پھر اسی طرح حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امہات المؤمنین کا اسپیشلی یہ خیال رکھتے تھے، ان کا وظیفہ، ان کے لیے انہوں نے اپنے مال کو وقف کیا ہوا تھا۔ کسی بھی ام المؤمنین نے جب کہیں جانا ہوتا تھا تو ان کے لیے اونٹوں کا انتظام، سواری کا انتظام، کھانے پینے کا، ہر چیز کا، یعنی کہ مالی طور پہ جو ہیلپ ہوتی تھی یا جو معاملات ہوتے تھے امہات المؤمنین کے، وہ یہ دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک مال ہوتا ہے، پھر اس مال کو استعمال کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت طریقہ انہوں نے اپنایا کہ امت کی جو مائیں تھیں ان تمام کے جو ان کی جو فائنانشل ذمہ داری تھی وہ انہوں نے لے لی، اور بہترین اونٹ ان کے لیے سلیکٹ کر کے رکھتے تھے یہ جس میں اچھی سی کورنگ ہو، پردہ ہو اور سارا کچھ ہو۔ تو امہات المؤمنین جو تھیں وہ ان کو جو ہے وہ بہت کثرت سے ان کو دعائیں دیا کرتی، اور ان کا خشیت کا یہ حال تھا کہ ایک موقع پہ روزے سے تھے تو جب افطاری کے لیے بیٹھے ہیں تو چونکہ مالدار تھے تو مختلف قسم کے کھانے اور مختلف چیزیں ان کے دسترخوان پہ تھیں، تو اس کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دسترخوان میں ایسے کھانے تو نہیں رکھتے۔ پھر فرماتے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہم میں سے بہت اچھے لوگوں میں سے تھے، اور جب ان کو دفنایا گیا تو ان کے پاس کفن بھی پورا نہیں تھا، تو یہ یاد کر کے روتے تھے کہ وہ لوگ تھے اور میرے پاس اتنی چیزیں ہیں۔ تو ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے سب کچھ دے دیا۔ تو پھر اکیلے نہیں کھاتے تھے، لوگوں کو اپنے ساتھ کھلاتے، اکیلے کھا نہیں سکتے تھے کیونکہ اندر سے سادہ تھے، اندر سے سمپل تھے۔ اور پھر مدینہ منورہ کے جو غریب لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے دوستیاں لگائیں۔ سبحان اللہ۔ آج کل جو امیر ہوتا ہے وہ غریب کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اور ان حضرات کا معاملہ یہ تھا کہ جو امیر تھے، اتنے امیر تھے لیکن اپنی دوستیاں غریب صحابہ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، ان کی ضروریات کا خود ہی خیال رکھتے، ان تک راشن پہنچانا، مختلف چیزوں کو دینا، ان کا بڑا محبوب مشغلہ تھا، کثرت سے بانٹا کرتے۔ پھر اسی طرح ان کا مقام اتنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، شورا بنائی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے، تو ان میں بھی ان کا نام تھا۔ تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو سب نے حق دے دیا تھا، تو پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ سلیکٹ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب طبی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے
کہا کہ پتہ کریں کہ بدری صحابہ کتنے رہ گئے ہیں، تو پتہ چلا تقریباً 100 کے قریب بدری صحابہ اس وقت حیات تھے۔ تو تمام کو انہوں نے 4,4,000 یا غالباً 4,400 دینار، دینار جو ہے نا یہ گولڈ کوائنز ہوتے تھے، سب کو وہ دیے۔ فرماتے تھے کہ مجھے حیات یہ ہے کہ میں اتنا مال لے کر جاؤں۔ تو اس طرح پھر اور لوگوں کو بانٹا، اپنے گھر والوں کو بانٹا۔ پھر بھی جب یہ فوت ہوئے تو اتنا اتنا مال وراثت میں تھا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو کلہاڑا نہیں ہوتا جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے، اس سے سونا کاٹا جاتا تھا، اتنی وراثت تھی۔ تو ایک ایک بیوی کے حصے میں بھی جو ہے نا وہ 1,000 اونٹ اور کئی کئی 100 گھوڑے اور 3 ہزار جو ہے نا وہ بھیڑ بکریاں، پھر اس کے علاوہ جو 80,000 دینار گولڈ کوائنز اور سونے کی اینٹیں، اتنا اتنا سونا ہوتا ہے۔ تو اتنا وراثت میں مال چھڑاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک ام المؤمنین نے کہا کہ عبد الرحمن، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عبد الرحمن جو ہے نا وہ رینگتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ اتنا مال ہے تو حساب دینا پڑے گا۔ اسے بڑا گھبرائے، تو پھر کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے مال کو کثرت سے صدقہ کرو، اللہ کے کثرت سے دیا کرو۔ اسی طرح ہی کرتے تھے، جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہوتی تھی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کے مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو جو کمال بات شخصیت میں وہ یہی تھی کہ ایک ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے ہی نہیں، اور وہ اگر مال اس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو تو وہ اتنا کمال نہیں ہے۔ وہ بھی کمال ہے لیکن اتنا کمال نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص جس کے پاس اتنا مال ہو پھر بھی وہ دنیا سے اتنا زیادہ استغنا رکھتا ہو کہ کثرت سے عبادات کرتا ہو، کثرت سے جہاد میں شریک ہوتا ہو اور جان کو ہتھیلی میں رکھتا ہو اور پھر کثرت سے لوگوں کی مدد کرتا ہو، یہ زیادہ کمال کی بات۔ دنیا ہوتے ہوئے بھی دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان حضرات سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تذکرے کی برکت سے ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله